نمبر 29 سے آخری سورت تک یعنی آیت نمبر 36 تک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی حرکتوں کا نقشہ کھینچا ہے جو وہ اسلام لانے والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹے کیا کرتے تھے، ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. جو رویہ ان کا ایمان والوں کے ساتھ ہوتا تھا اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھینچا ہے، اور ایمان والوں کو اس میں راحت کا سامان اس میں ملے گا. اور جو اس طریقے کا کام کرنے والے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صرف کافر ہوں. اب جب یہ ایک حکم نازل ہو گیا، ایک چیز بتا دی گئی، تو اس طریقے کا کام کرنے والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر تو بہرحال نہیں ہیں. الحاد جو ملحدین ہیں ان کا بھی ایک پورا جمع کبھی نظر آتا ہے. ایک تعداد ہے، بہرحال زیادہ بڑی تعداد نہیں لیکن ایک تعداد ہے جو مرتدین ہیں، اسلام سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، غیر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں. وہ سب اسلام پر اسی طریقے سے اور اسلام لانے والوں پر اسی طریقے سے مذاق اڑایا کرتے ہیں. شروع سے اس کی تاریخ رہی ہے. تو آج کی آیت میں کہا گیا فَإِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے جرم کیا. جرم کرنے کا مطلب یہاں پر سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی تکذیب کر دینا، اللہ کو جھٹلا دینا. سب سے بڑا جرم یہ ہے. جب سب سے بڑا جرم اس میں آ گیا تو اس سے چھوٹے والے جرم بھی اس میں آ جائیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. جن لوگوں نے جرم کیا یعنی جو لوگ کافر تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے، ان کے کسی عمل کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے کام کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب ان کے سامنے سے گزرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے سے، مومنین کے سامنے سے، یہ کافر لوگ، یہ مجرم لوگ جب گزرتے تھے دنیا میں تو کیا کرتے تھے؟ تو آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، چٹکیاں دیتے ہوئے گزرتے تھے. ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے تو آنکھوں سے اشارہ کر کے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے کچھ بول کر کے، کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے ہاتھ کی حرکت سے. تو مذاق اڑانے کی اور کسی کو جو ہے ذلیل اور حقارت بری نظر سے دیکھنے کی اور حقیق جاننے کی الگ الگ کیفیت ہوتی. تو ان لوگوں کا کام کیسا تھا کہ جب کسی ایمان والے کو دیکھتے تھے یتغامزون، آنکھوں کے اشارے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور جب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، یہ تو سامنے کا تذکرہ کیا کہ جب سامنے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، تو آنکھوں کے اشارے سے مذاق اڑا رہے ہیں. جب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے یہ کفار تو اپنے گھروں میں جا کر کے ٹھٹھے کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے تو فلاں کر کے اس طریقے کا مذاق اڑایا، اس کی ہم نے فلاں حرکت کو دیکھ کر کے ایسا مذاق اڑایا کہ وہ ذلیل ہو گیا. دونوں آیت کا مجموعہ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایمان والے سامنے ہوتے تھے تب بھی مذاق اڑاتے تھے، ان کی استہزاء کرتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے، اور جب ایمان والے سامنے نہیں ہوتے تو پیٹھ پیچھے بھی یہ کام کرتے تھے، پیٹھ پیچھے بھی یہ کام کیا کرتے تھے. ہر حالت میں وہ غیبت اور طرح طرح کے جرم میں مبتلا ہوا کرتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب سامنے آ جاتے تھے، دیکھتے تھے سامنے مسلمان ہیں، ایک تو یہ بتایا کہ گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے اشارے سے مذاق اڑا دیا، لیکن جب کبھی سامنا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے یہ لوگ تو بیچارے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کفار تھے، وہ مشرک تھے، ان کی نظر میں اسلام غلطی پر ہے، اسلام والے غلطی پر ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تو بیچارے گمراہ ہیں، یہ لوگ تو جو ہے غلط راستے پہ چل رہے ہیں. اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے ان کو جو ہے بگاڑ دیا ہے اور غلط راستے پہ چلا دیا. یہ کفار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے. وما ارسلوا علیہم حافظین. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، ہم نے ان کو ایمان والوں پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا. ہم نے اس لیے ان کفار و مشرکین کو نہیں بھیجا تھا جاؤ جا کر کے ایمان والوں کی نگرانی کرو کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں، وہ راہ سے بھٹکے ہیں یا نہیں بھٹکے ہیں. یہ تو بے وقوفی کی حد ہے کہ اپنی فکر نہ کر کے دوسرے کی فکر کر رہے ہیں. یہ تو بے وقوفی کی انتہا ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے انجام کی فکر نہ کر کے ایمان والوں کے انجام کی فکر کی جا رہی ہے. حالانکہ نتیجہ جو ہونا ہے وہ ان کفار و مشرکین کا برا ہونا ہے. آخرت میں ان کفار و مشرکین کا انجام بہت سخت ہے. ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ چیخیں مار کے دہاڑیں گے، لیکن ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کل. تو اپنے انجام کو ان کو سوچنا چاہیے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان والوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کا استہزاء کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کو حقیر جان رہے ہیں. یہ تمام جرم میں مبتلا ہیں. اب ان آیتوں سے، یہاں تک کی آیتوں سے جو کفار تھے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. اب اسی طریقے سے مسلمانوں میں اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں،
جو اس طریقے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اسلام سے دور ہے، جو نمازوں سے دور ہے، جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا جو ہے رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یا یہ کہا جائے کہ اس کا جو ٹچ ہے، اس کا جو میدان ہے، اس کا جو رجحان ہے، اس کا جو فکر ہے وہ الحاد کی طرف جاتی ہے، یعنی وہ اس نظریے کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کوئی مالک ہی نہیں ہے اس دنیا میں، بس نام کا مسلمان ہے، اس نے اپنا نام رکھ دیا اس طور کا مسلمان جس کو آج ہم کہتے ہیں۔ تو خاص طور سے یہ کالج اور یونیورسٹی میں کتنا زیادہ پنپ رہا ہے، یہ کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں زیادہ کتنا پنپ رہا ہے، ایک الحاد ہے، ایک ارتداد ہے، یہ دونوں فتنے جو سب سے زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں یہ وہیں سے آ رہے ہیں۔ خیر، تو یہ جو طبقہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا، چاہے دنیاوی علم ہو، دنیاوی علم دے دیا، تو وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، اور جو ایمان والا ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، حتیٰ کہ جو حج کرنے جا رہا ہے اس کو پاگل سمجھتا ہے، اس کو الٹا سیدھا کہتا ہے کہ اتنے پیسے خرچہ کر کے جو ہے قربانی کرنے کی کیا ضرورت، 6 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے حج کرنے کی کیا ضرورت، کسی غریب کو دے دو۔ تو اس طریقے کے جو اعتراض مسلمانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہاں پر جو ہے ان آیتوں کو سن کر کے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ مسلمان جس کو تم جو ہے کہہ رہے ہو ایمان والے نہیں، یہ مذاق کے لائق نہیں ہے۔ کل آج تم ان کے اوپر ہنس رہے ہو، آج تم ان کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہو، اور جو ہے ٹی وی چینلز پہ جا کر کے ڈیبیٹ کرتے ہو، مسلمانوں ہی کو ذلیل کرتے ہو جا کر کے، تو ہاں یہ ہے کہ ابھی تو تم ہنس رہے ہو، لیکن کل قیامت کبھی بھی آنے والا ہے جہاں تم کو حساب کتاب دینا ہوگا، جہاں ایمان والے سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، اور تم ذلیل ہو رہے ہوگے، تم ذلیل ہو رہے ہوگے۔ دوسری چیز یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، ایک طبقہ وہ ہے کہ تھوڑا سا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے تعلق سے دے دیا، نمازیں پڑھنے لگا، یا تھوڑا سا ایک قدم ہم آگے بڑھ کر کے کہیں آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو لوگ سعودی جا کر کے واپس آ گئے، سعودی جا کر کے، اکثریت کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سعودی جا کر کے واپس آ گئے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہ سعودی سے واپس آئے ہیں، وہاں رہ کر کے ہم واپس آئے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس سب سے زیادہ علم ہے، سب سے زیادہ علم ہے۔ ہم آپ لوگوں میں سے کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے دل پہ نہ لیجیے گا، حقیقت بتا رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، ابھی 1.5 مہینہ پہلے میرا ایک سفر تھا باہر کا، ہم ایئرپورٹ پر تھے، تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے، ابھی تازہ واقعہ آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، سب لوگ احرام باندھ رہے تھے، تو وہاں ایک صاحب آئے کہنے لگے احرام باندھنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے، آپ سعودی جا رہے ہیں، جدہ پہ فلائٹ لینڈ کرے گی، آپ وہاں جا کر کے احرام باندھیے۔ تو ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، کیا ہیں؟ وہ پینٹ شرٹ میں تھے اور کہیں شیخ تھے، کہ نہیں ہم سعودی سے آئے، ہم وہاں 10 سال رہے ہیں، لہٰذا ہم کو معلوم ہے کہ آپ اگر عالم یا مفتی ہیں تب آپ مسئلہ بتائیے کہ آپ جدہ جا کر کے وہاں احرام باندھی، تب آپ کو عمرہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جب یہاں سے کوئی عمرے کی نیت سے جا رہا ہے، تب میقات سے پہلے اس کا احرام باندھنا ضروری ہے، ورنہ دم واجب ہو جائے گا، ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہاں جدے میں کوئی رہتا ہے پہلے سے، یا ہمارے عمرے کی نیت ہی نہیں ہے، ہماری نیت ہے مدینے جانے کی، ہماری نیت ہے جدہ جانے کی، تب اس میں حال یہ ہوگا کہ ہم احرام یہاں سے نہیں باندھیں گے، جب ہم کو مکہ جانا ہوگا عمرے کے لیے یا حج کے لیے جس ارادے سے بھی، تب ہم وہاں چاہے جدے سے جو ہے احرام باندھیں، چاہے جو ہے جس راستے سے جا رہے ہو وہاں میقات سے پہلے ہم احرام باندھیں۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم سعودی سے واپس آئیں۔ تو یہ اتنے بڑے علماء جو پڑھے ہوئے کیوں پڑھے، انہوں نے 10 سال 12 سال لگائے، کیوں لگائیں؟ اسی طریقے سے دوسری مثال، 10 سال 12 سال لگائے علماء، یہ کمزور درجے کے ہیں، لیکن اگر کسی نے جماعت میں جا کر کے 40 دن اور 4 مہینے لگا لیے، ہم جو کہ 4 مہینے لگاتار لگا کر کے ہیں، علماء تو 12 سال لگاتار لگا رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، آج جا کر کے علماء سے سن کر کے آئے، اور علماء جو تیار ہوئے ہیں وہ پڑھ کر کے تیار ہوئے ہیں، ان کے پاس علم زیادہ ہے، ان کے پاس علم زیادہ ہے، تو آپ کے پاس علم کم ہے۔ اگر آپ نے اس بیس پر کہ ہم سعودی سے ریٹرن ہو کر کے آئے ہیں، یا ہم جماعت میں جا کر کے آئے ہیں، ہم فلاں عالم کے جو ہے دہلیز پر رک کر کے آئے ہیں، وہاں جھاڑو لگائی ہم نے جا کر کے، اس بیس پر کسی ایمان والے کی، یا یہ کہا جائے کسی علماء یا صلحاء کی مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، تحقیر کی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس میں آئے۔ مفتی شفیع صاحب نے صاف لکھا ہے کہ ان آیتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، یا مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ تو پتہ کیا چلا، صرف کفار اس میں مبتلا نہیں ہے، مسلمان بھی اس میں مبتلا۔ اپنی فکر چھوڑ کر کے علماء پر طنز، اپنی فکر چھوڑ کر کے علماء کو ٹارگیٹ، اپنی فکر چھوڑ کر کے علماء ایسے ہیں، اپنی فکر چھوڑ کر کے فلاں ایسے ہیں، یہ چیز جائز نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام صاف کہا گیا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں بس وہی دین کا کام، ہم مدرسہ چلا رہے ہیں صرف یہی دین کا کام، ہم مسجد میں تقریر کر رہے ہیں صرف یہی دین کا کام۔ یہ دین کو ہم نے جو ہے باندھ دیا، دین کے گھیرے کو ہم نے جو ہے محدود کر دیا، یہ صرف اتنا دین نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار و مشرکین کیا کہتے تھے کہ اسلام غلط ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اسلام غلط ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں صرف وہی صحیح ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں صرف وہی دین ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے الگ الگ راستے رکھے۔ مسجد کے 4 دروازے ہیں، ایک مسجد کے 4 دروازے ہیں، اگر ہر دروازے سے ایک شخص آ رہا ہے تو کہاں پہنچے گا؟ مسجد پہنچے گا نا۔
تو ہر دروازے سے جب کوئی آنے والا شخص ایک مسجد میں پہنچ رہا ہے تو دین کے الگ الگ شعبے میں کام کرنے والا شخص جس کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے وہ کیا اللہ کا دین کا کام نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہا۔ تو تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک دین کا میدان نہیں ہے، صرف ایک فیلڈ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جس میدان میں لگیں، ہم تجارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو ہے ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کی رضا نیت ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہم کام کر رہے ہوں تو یہ بھی ایک دعوت ہے، یہ بھی دین پر چلنا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، حدیث پاک کا صاحب جو ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ثواب بنا دیا، رسول اللہ نے اس کو بھی صدقہ بنا دیا۔ تو شریعت پر چلنا دین ہے، چاہے وہ ہماری دنیا کی زندگی ہو چاہے ہماری مسجد کی زندگی ہو، ہم کو چلنا شریعت کی زندگی، شریعت کے طریقے پر جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا۔ تو خیر اس میں باتیں یہ آئیں کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ جو دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں، آپ کا کام اصلاح کا تھا تو آپ اصلاح کرتے، اگر اصلاح کرنے کی طاقت اور گنجائش اور استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے اور اپنی فکر کریے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو حافظ نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجا، نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج دوسروں کو دیکھ کر کے کہتے ہو کہ یہ دین کا کام نہیں کرتے، آپ دوسروں کو دیکھ کر کے کہتے ہو کہ یہ کچھ جانتے نہیں، آپ دوسروں کو دیکھ کر کے کہتے ہو کہ ہم تو سعودی عرب سے آئے ہیں اور یہ کچھ جانتے نہیں کہ یہاں رہتا ہے، ہم تو اس ابھی ایک صاحب کچھ مہینے پہلے اسی مسجد میں کہنے لگے امام صاحب آپ کے جو ہیں وہ سورہ فاتحہ اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ ہم پیچھے پڑھ ہی نہیں پاتے، تو جب عمر کے تھے اچھے خاصے، ہم نے کہا امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، امام صاحب غلط پڑھتے ہیں کیا؟ ہم نے اس طریقے سے تھوڑا مذاق خیز انداز میں نے کہا ہم نے امام صاحب غلط پڑھتے ہیں کیا؟ تو کہنے نہیں وہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہم سمجھ نہیں کا کنیکشن کہاں سے ہے، کیا تعلق جوڑا، تو ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے کہ وہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے حدیث میں، لیکن قرآن کی یہ بھی تو ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، یہ آپ بات اس کو قرآن کی تو دیکھیے۔ کہنے کہ ہم سے لڑنے لگے، وہ ہم سے غصہ ہو گئے بیچارے، وہ کہنے لگے کہ جو ہے ہم تو وہاں سعودی عرب سے 12 سال رہ کر کے آئے ہیں، ہم نے 12 سال نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں؟ بتائیے آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ کی کتابیں ایک طرف، ہم وہاں 12 سال رہ کر کے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ غصہ ہوگا تو ہم بھی خاموش ہو گئے، ہم نے پتہ نہیں کیا کریں، اکیلے تھے ہم، 2-3 لوگ تھے۔ تو حال کیا ہے کہ سعودی ریٹرن، تو یہ چیزیں ہم کو سمجھنے کی ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دوسروں پر جو ہنستا ہے، یہاں پہ کفار کا ذکر ہے کہ کفار ابھی دنیا میں اسلام والوں پر ایمان والوں پر ہنستے تھے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا فَالْيَوْمَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن جو ایمان والے ہیں وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے، آج کے دن جو ایمان والے ہیں وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ یہ انتقام ہے، آج جن ایمان والوں پر ہنسا جا رہا ہے، جس ایمان والے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ٹی وی چینلوں پر یا کھلے بازار میں کہیں پر بھی، ان ایمان والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ماننے والا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں سنا ہوگا کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی ایمان والے کو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے گناہ معاف کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو تکلیف دینا گوارا نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تکلیف تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تو ثواب دیتے ہیں یا تو گناہ مٹاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو یہاں ہنسا گیا، یہاں جو تکلیفیں دی گئی ایمان والے کو، اس کا بدلہ کل اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے، اس کا بدلہ وہاں دیں گے، کیسے دیں گے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ ایمان والے کل کفار پر ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، جنت میں مسئلوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ جیسے آج تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ظاہر کو کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ کہیں بھی لگا ہے ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو جنت میں ہم بیٹھ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں کیمرہ لگا ہوگا، جنت میں سیڑھی چل رہی ہوگی، جو کفار یہاں ایمان والوں کو مذاق اڑاتے تھے وہ جل رہے ہوں گے، اور یہ جو ایمان والے ہیں وہاں نظارہ کر رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں کام کیا کرتے تھے کیا اس کا بدلہ ان کو نہیں مل رہا؟ یعنی جو یہ کام کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے ایمان والوں پر، اب ایمان والے ان کے اوپر ہنس رہے ہیں، اور اس جرم کی پاداش میں اگر ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے دنیا میں کرتوتوں کا صلہ ہی مل رہا ہے، وہاں یہ دنیا میں جو کام کیا کرتے تھے اس کا صلہ ان کو وہاں مل رہا ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں، سورہ تفسیر یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اس میں ایمان والوں کو راحت بھی ملتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تکلیفیں تم کو ہو رہی ہیں تھوڑا سا برداشت کر لو، چند دن کی زندگی ہے۔ برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل بن جاؤ، بزدل بننے کی اسلام دعوت نہیں دیتا، اپنے حق کا مطالبہ ہم کریں گے، لیکن جب صبر کا مادہ لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن میں کہ غمزدہ نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، افسوس نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، شرط کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو۔
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ہم یہاں صبر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیفیں سہ لیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم کو ضرور ملنا ہے کچھ، کل قیامت کے دن ہم کو ضرور کچھ ملے گا. ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو جو بھی ہم یہاں تکلیفیں سہ رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم کو دیں گے. اور جو کفار ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو دوسرے کو نیچا دکھانے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں اور چٹکیاں دینے والے ہیں، ٹھٹے لگانے والے ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کہنے والے ہیں، ان کو یہاں پر ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو جانا ہے اور کل آپ کو بھی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کل آپ پر بھی ہنسا جائے گا، آپ پر بھی ہنسا جائے گا. ایمان والے سوچیں گے کہ یہ تو دنیا میں اس اتنی بے وقوفی کا کام کرتے تھے کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور افسوس کہ انہوں نے آخرت کی طرف توجہ نہیں کی، آخرت کی طرف توجہ نہیں کی، اور چند دن کی جو زندگی تھی اس میں لگے رہے اور ہم کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کی لذت تو تھوڑے دن کی ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ انشقاق شروع ہوگی، اس میں قیامت کا تذکرے کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت والے اعمال نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.